شب برات کی رات کو یہ خاص الخاص عمل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی اسم اعظم سے کہ اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔ اسم اعظم اللہ کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اس طریقے کے ساتھ پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ قلب کی صفائی بھی ہو جائے گی، روحانی تسکین بھی نصیب ہوگی، اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا۔ جو کچھ تم اپنے رب سے مانگو گے، اللہ اسم اعظم کی برکت سے وہ کچھ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بخشش کے طلبگار ہو تو بخشش ہوگی، روحانیت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو روحانیت حاصل ہوگی۔ رزق کی تنگی ہے تو کشادگی والا رزق عطا فرمائے گا، بیماریاں ہیں تو اللہ صحت عطا فرما دے گا، اسی طرح تنگ دستی ہیں اللہ زندگی کے اندر خوشحالی پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح کسی علام کے اندر، کسی مصائب کے اندر، کسی قسم کی پریشانیوں کے اندر اگر آپ مبتلا ہیں تو اس کی نیت اور اس کا تصور کر کے اپنے رب سے مانگے۔ جو کچھ تم مانگو گے اللہ اسم اعظم کی برکت سے وہی کچھ تمہیں عطا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ شب برات کی بہت برکتیں ہیں۔ شب برات شام سے لے کر صبح تک اللہ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت اس قدر اس دنیا کے اوپر برساتا ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سے جس وقت بھی آپ اس کی رحمت طلب کرو اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن شب برات کے متعلق آتا ہے سورۃ دخان کی، اگر آپ تلاوت کریں گے اس کے اندر ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات کے اندر پورے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم اس لیے بار بار اپنے ناظرین سے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اس قدر خوشحالی پیدا کریں۔ خوشحالی پیسوں کا نام نہیں ہے، خوشحالی اور حسن اس چیز کا نام ہے کہ آپ کتنے نیک اور متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ کا تعلق رب رسول سے کتنا مضبوط اور کتنا پختہ ہے۔ جب یہ نیت، یہ کنڈیشن آپ کی ہوگی پھر تو تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ پھر اللہ کا کرم ہے، اس رات کے اندر بجٹ پیش کیا جاتا ہے پورے سال کے لیے، کتنے لوگوں کی آئندہ سال، پورے سال کے لیے کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، ان میں کتنے مرد ہوں گے، کتنی عورتیں ہوں گی، کتنے بچے ہوں گے، کتنی بچیاں ہوں گی، پھر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ماں کے پیٹ کے اندر ان کا انتقال ہو جائے گا، کتنے ایسے ہوں گے جو پیدائش کے بعد انتقال ہو جائے گا، کتنے ایسے ہوں گے جو پوری زندگی گزاریں گے کہ ان کی زندگی کتنی ہے، سب کچھ۔ اسی طرح کہ اس سال کے اندر کتنے لوگوں نے اس دنیا سے پردہ کرنا ہے، کتنے لوگوں نے اس سال کے اندر اس دنیا سے پردہ کر کے عالم برزخ کی طرف انہوں نے جانا ہے۔ یعنی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، پورے سال کے لیے ہر چیز لکھ دی جاتی ہے کہ اس کا رزق بڑھانا ہے، اس کا رزق کم کرنا ہے، اس کی زندگی کے اندر تنگی پیدا کرنی ہے، خوشحالی پیدا کرنی ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، سارا سسٹم اسی رات کے اندر، شب برات کی رات کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پورے سال کا بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال میرے رب کے حضور پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں یا اللہ کی عبادت کے اندر ہوں، تاکہ اللہ جب میرا نامہ اعمال میرے رب کی خدمت میں پیش ہو، میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں عبادت کے اندر مصروف ہوں۔ اس رات کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں، بڑی فضیلت والی رات، اس کو ضائع نہیں کرنا، اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں، مساجد کے اندر اہتمام کریں،
اپنی فیملیز کے ساتھ مل کر اجتماعی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس رات کو غنیمت جان کر زندگی کی شاید آخری رات ہو، دوبارہ پھر نصیب نہ ہو، اس طریقے کے ساتھ اس رات کی آپ نے قدر کرنی ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رحمتیں اور برکتوں سے جو بھرا ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو، آتش بازی کے اندر یا ایسے معاملات کے اندر نہ گزرے، بلکہ عبادت الہی کے اندر گزرے، اللہ کی اتباع کے اندر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کے اندر گزرے۔ قرآن کی خوب تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، اپنی سابقہ زندگی جو ہم گزار چکے ہیں، اتنے سال کے ہو چکی ہیں، اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ میں کیا کیا کام کرتا رہا، کتنی نیکیاں کرتا رہا، کتنے گناہ کرتا رہا، سارے گناہ مد نظر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کرنی، یا اللہ میں تو سیاہ کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، یا اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی رحمت فرمانے والا ہے، تو ہی کرم فرمانے والا ہے، تو ہی کرم کے دروازے کھول سکتا ہے۔ آج یا اللہ تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں، پھر تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تیری ذات تو عطا کرنے والی ہے، اپنی رحمت سے، اپنی شایان شان سے، وحدہ لا شریک ہونے کی حیثیت سے، بے مثل و بے مثال ہونے کی حیثیت سے مجھے میرے گناہوں کے اوپر درگزر فرما۔ تو ناظرین محترم، آپ نے پڑھنے اللہ 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر حسب توفیق درود شریف کے ساتھ، لیکن پڑھنا ایسی ہے اسم اعظم کو یہ پڑھنا ہے کہ مراقبے کی شکل اختیار کر لیں، شکل اختیار کر کے گردن جھکا کے منہ کو بند رکھیں، زبان کے اوپر جاری کرنے کی بجائے آپ اپنے دل کے اوپر جاری کریں کہ اللہ کا سب سے بڑا نام اور جو ذاتی نام ہے، صفاتی ناموں کی تو ویسے بے انتہا برکات ہیں، جو اللہ کا ذاتی نام مبارک ہے اس کو آپ نے اپنے دل کے اوپر جاری کرنا ہے۔ تو کم از کم تسبیح ہاتھ میں لے لیں، اور تسبیح کی طرف بھی آپ کی توجہ نہ ہو، توجہ یہ ہو کہ میں اللہ کا ذکر اللہ پڑھ رہا ہوں، میری بلکہ زبان نہیں پڑھ رہی، میرا دل پڑھ رہا ہے، میرے دل کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے جو میں اپنے کانوں سے سماعت کر رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ 1100 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، جو جو حاجت ہے، جو جو تمنا ہے، جو جو آرزو ہے، جو جو خواہش ہے، زندگی کی خیر و برکت کے لیے کرنا ہے، زندگی کی فراوانی کے لیے کرنا ہے، زندگی کی خوشحالی کے لیے کرنا ہے، رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے مغفرت اور بخشش کے طلبگار بن کر کرنا ہے۔ اس رات کو غنیمت جان کر مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ اس رات کے اندر جو کچھ تم مانگو گے اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔